السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 162 سطر نمبر 20 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر صدقے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کرتے وقت یہ فرمایا کہ الید العلیٰ اور ید السفلیٰ کے کیا معنی ہیں، یعنی ید العلیٰ اور ید السفلیٰ کا انہوں نے جو تشریح فرمائی، وہاں ید العلیٰ میں یعنی اوپر والے ہاتھ کو صدقے والا ہاتھ بتایا، دینے والا ہاتھ بتایا، خرچ کرنے والا ہاتھ بتایا۔ انہوں نے بتلایا کہ خرچ کرنا بہتر ہے کہ یہاں کے لینے والے سے، اور ید السفلیٰ مانگنے والا ہاتھ بتایا، بھیک مانگنا بھی ہے اس سے مراد۔ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، یہ مسئلہ عام طور پہ یہاں بازاروں میں چپے چپے پہ جگہ جگہ پہ یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، بلکہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور دینے والے کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مانگنے والے کے پاس ایک دن کا بھی کھانا موجود ہے، یعنی آیا وہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ چاہے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ گلیوں میں رل رہا ہے، چاہے وہ کسی چپے پہ ہے، وہ بازار کے پھٹوں پہ سوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی ایک خطے میں اس کا جگہ ہو، بس اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو، اگر اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مانگا اور آپ نے اس کو دیا، تو یہاں دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ یہ مسئلہ اتنا عام مسئلہ ہے، دیکھیں بازاروں میں، بیکریوں پہ، دکانوں پہ، جگہ جگہ پہ یہ مانگنے والے جو گھوم رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیں دونوں ہی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہم دینے کے لیے دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ جب جاتے ہیں کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، 5 سٹارز ہوٹل میں جاتے ہیں یا پھر 7 سٹارز ہوٹل میں جاتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی ہوٹل میں جاتے ہیں، جب آپ وہاں بل پے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ بل پے کرتے ہیں، بل پے کرنے کے بعد آیا آپ کا بل بنتا تھا 1520 روپے، باقی کے جو 480 روپے وہاں بچتے ہیں، آیا وہ 2000 آپ نے دیا تھا، 480 جو بچتے ہیں آپ اس کو ٹپ دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو وہاں کا مینیجر ہو، وہاں کا کام کرنے والا ہو، ویٹر ہو، خادم ہو، وہاں کا نوکر ہو، اس کو جو ٹپ دیتے ہیں، آیا وہ ٹپ بھی حلال نہیں ہے؟ میں بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو وہاں ترس کیوں نہیں آتا؟ جب کوئی رکشے والا 100 روپے مانگتا ہے تو آپ اس کے سامنے کیوں کہتے ہیں یار 80 کر لے؟ آپ ایک فروٹ والے کو کیوں کہتے ہیں اس میں اپنا ریٹ کم کر دے؟ وہ حلال کی کمائی کما رہا ہے، وہ 500 روپے لے کے اگر گھر جا رہا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جو بندہ اے سی میں کھڑ کے اپنی نوکری پوری کر رہا ہے اور مہینے کے 30 سے 40 ہزار کما رہا ہے، اس کو آپ دے کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ آپ نئی کو جا کے جب نئی آپ سے مانگتا ہے بھائی 200 روپے دے دو، آپ کے بال کاٹے ہیں میں نے، تو آپ اسے کہتے ہیں خیر ہے تجھے 200 روپے کہاں سے آ گئے؟ یہاں 200 روپے تو آپ دیتے ہیں لیکن اتنا اکسا کے دیتے ہیں۔ آیا حلال کرنے والا کوئی اتنا کوئی گرا ہوا تو نہیں ہے جس کو آپ نے ید السفلیٰ میں چن لیا ہے؟ ید السفلیٰ تو وہ ہے جو آپ سے ٹپ مانگتا ہے، جو آپ سے مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آیا اس کا 30-40 ہزار میں اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر گزارا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں وہ بھی گناہ گار ہے، آپ بھی گناہ گار ہیں۔ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹنا یا ہدیہ دینا نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم جا کے کسی ہوٹل میں کسی کو ٹپ دے دیں، وہاں ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے یار میں بڑا امیر کہلا رہا ہوں۔ یہاں امیر نہیں کہلا رہے بلکہ آپ
دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو امیر و غریب میں تبدیل کیا ہے، ہر کسی کو اپنا مقام دیا ہے، لیکن آپ اگر اپنے پیسوں کو غلط جگہ پہ خرچ کریں گے تو بھی آپ گناہگار ہوں گے۔ ید السفلی میں مانگنے والا بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مانگنے والے سے کیا مراد ہے؟ مانگنے والا وہ نہیں ہے جس کو تم نے ہدیہ کیا ہے۔ تو بعض اوقات جگہ پہ لکھتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ہدیہ لے رہا ہو وہ بھی اپنا ہاتھ اوپر سے رکھے تاکہ اوپر سے اس سے ہدیہ لے، اور وہ ید السفلی کے قریب بھی نہ جائے، وہ یہ نہ سوچے میں مانگ رہا ہوں، وہ پھر بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ یہ بہت سنگین مسئلے ہیں جن کو سمجھنے میں آج کل انسان خود نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے قریب ایسے لوگ ہیں جو حلال کمائی کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ وہاں جا کے ٹپ دے رہے ہیں جہاں پہ 30-40 ہزار تو نوکروں کی تنخواہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔